بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ دبئی غیر قانونی اشیاء فروخت کرنے کے الزام میں 6 ایشیائی باشندے گرفتار۔ دبئی پولیس نے غیر قانونی منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے تمباکو کی مصنوعات سمیت 3.5 ٹن مختلف سامان ذخیرہ کرنے کے الزام میں 6 ایشیائی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ جبل علی پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ڈاکٹر عادل السویدی نے بتایا کہ آپریشن روم میں کچھ لوگوں کو غیر قانونی طور پر مصنوعات کو سٹور کرنے کے بارے میں اطلاع ملی۔ 3 گاڑیوں کو غیر قانونی مصنوعات کے ساتھ دیکھا گیا، جن میں تمباکو اور نسوار کے علاوہ کپڑے بھی شامل تھے۔ دبئی بلدیہ کے تعاون سے پولیس کی ایک ٹیم سامان ضبط کرنے اور 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بریگیڈیئر السویدی نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ ملکی معاشی تحفظ کے لیے ایسے کسی بھی غیر قانونی عمل کی اطلاع دیتے رہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اگلے ماہ سے تیل کی پیداوار گھٹانے کا اعلان کر دیا۔ اوپیک معاہدے ممالک سے بات چیت کے بعد امارات کی جانب سے 1 لاکھ بیرل یومیہ کی کمی کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے بعد تیل کی قیمتیں تاریخ کی انتہائی نچلی سطح پر آ گئی ہیں۔ سعودی عرب، روس اور امریکہ کے درمیان تیل کی قیمتوں کے حوالے سے شدید اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ دنیا بھر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کے باعث سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے تیل کی کھپت نہیں ہو رہی، جس کا اوپیک ممالک، تیل پیداوار اور برآمد کرنے والے ممالک کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ تاہم اب اوپیک ممالک تیل کی پیداوار میں کمی پر راضی ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ماہ سے اپنی تیل کی پیداوار میں نمایاں کمی کر دے گا۔ گلف نیوز کے مطابق وزیر توانائی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جون سے اپنی تیل کی یومیہ پیداوار میں کمی کر دے گا۔ وزیر توانائی سہیل المزروعی نے ایک بیان میں کہا کہ جون سے اماراتی مملکت تیل کی پیداوار میں یومیہ 1 لاکھ بیرل کی کمی کر دے گا۔ دبئی میں تراویح کے لیے اکٹھے ہونے والے 4 خاندان کورونا وائرس کا شکار بن گئے۔ حکومت نے تمام افراد کو افطار تقسیم کرنے سے منع کر دیا۔ لوگوں کو خیراتی اداروں کو افطاری کا سامان بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ دبئی میں ایک ہی گھر اکٹھے ہو کر تراویح پڑھنے والے 4 خاندان کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ اماراتی حکومت کی ترجمان ڈاکٹر آمنہ الشمسی نے بتایا کہ ان 4 خاندانوں نے حکومت کی ہدایات کی کورونا وائرس سے متعلق سنگین خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں وہ وائرس کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ حکومت نے ہدایت کی تھی کہ لوگ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی نماز پڑھیں، دیگر رشتہ داروں اور خاندانوں کو تراویح کے لیے اکٹھا نہ کریں، مگر بے احتیاطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان 4 خاندانوں کے درجنوں افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے، جن میں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں، جنہیں ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ کئی افراد کو کورونا کی شبہ میں گھروں میں ہی قرنطینہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈاکٹر آمنہ نے پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ کھانا گھر سے پکا کر باہر ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کریں۔ یہ مہربانی زحمت بن سکتی ہے کیونکہ اس سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ اس کی بجائے لوگ حکومت امارات کی جانب سے اعلان کردہ خیراتی اداروں کو افطار مہیا کریں، کیونکہ یہ خیراتی ادارے مکمل ہدایات کے ساتھ افطار تقسیم کر رہے ہیں۔ دبئی ایکسپو کے مقام پر آگ بھڑک اٹھنے کا واقعہ، صورتحال پر بروقت قابو پا لیا گیا۔ پیر کی صبح کو پیش آئے واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ کچرے کے ڈھیر میں لگی تھی۔ دبئی ایکسپو کے مقام پر آگ بھڑک اٹھنے کا واقعہ، صورتحال پر بروقت قابو پا لیا گیا۔ پیر کی صبح کو پیش آئے واقعے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ کچرے کے ڈھیر میں لگی تھی۔ العربیہ نیوز کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق دبئی میں نمائش 2020 کی جگہ پر سوموار کی صبح کو آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کے حکام کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے اس واقعے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ العربیہ نیوز کے مطابق پیر کی صبح کو دبئی کے جنوب میں واقع عالمی نمائش کی جگہ سے بہت دور سے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایکسپو 2020 کی جگہ پر تعمیراتی کچرے کے ڈھیر میں آگ لگی تھی اور اس پر قابو پا لیا گیا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ دبئی ایکسپو 2020 نمائش کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر 1 اکتوبر 2021 تک ملتوی کی جا چکی ہے۔ اپنی اور دوسروں کی زندگی داؤ پر لگانے والا ڈرائیور گرفتار۔ دبئی پولیس کے افسر نے بتایا کہ ایک نوجوان دبئی کی سڑکوں پر اسٹنٹ کر رہا تھا، جس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ دبئی پولیس کا مزید کہنا تھا کہ یہ شخص اپنی اور دوسروں کی زندگی داؤ پر لگا رہا تھا، جس کے باعث
قانون حرکت میں آیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ قومی ڈس انفیکشن پروگرام کے دوران نقل و حرکت کے مزید اجازت نامے۔ ابوظہبی پولیس نے قومی ڈس انفیکشن پروگرام کے دوران نقل و حرکت کے مزید اجازت نامے جاری کر دیے ہیں۔ پروگرام کی ویب سائٹ کے ذریعے یہ اجازت نامے جاری کرتے ہوئے ابوظہبی پولیس نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ جن لوگوں کا ہسپتال، میڈیکل سٹور یا لازمی اشیاء خرد و نوش کے لیے باہر جانا ضروری ہو اور ان کے پاس پروگرام کے دوران باہر جانے کا اجازت نامہ نہ ہو، انہیں اپنی ہنگامی صورتحال کے لیے ٹھوس دلیل پیش کرنا ہوگی۔ وہ تمام ادارے جن کے ملازمین اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے قومی ڈس انفیکشن پروگرام کے اوقات کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں، انہیں نیشنل کرائسس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی کو ان ملازمین کے ناموں کی فہرست اور ان کی کار پلیٹ نمبر فراہم کرنا ہوگی تاکہ وہ جرمانے کے نظام سے مستثنیٰ ہوں۔ کسی بھی معاملے پر اعتراض جرمانے کی تاریخ سے 15 دن کے اندر پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا مریضوں کی گنتی 19,661 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 783 کیسز، 2 افراد دم توڑ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 783 کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کورونا مریضوں کی مجموعی گنتی 19,661 ہو گئی ہے۔ کورونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے۔ اس طرح امارات میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 631 تک جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 631 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے۔ مملکت میں کورونا کے مجموعی طور پر 6,012 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل صبح لے کر آج منگل کی دوپہر تک مملکت بھر میں 32,000 لوگوں کے کورونا ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر امارات میں 13 لاکھ افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ یاد رہے کہ مملکت میں کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی گنتی کے پیش نظر اماراتی حکام نے قومی سلامتی سے متعلق ایک نئے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ لاک ڈاؤن پابندیوں میں مزید نرمی کے تحت دبئی ٹرام سروس بھی بحال کر دی گئی۔ ٹرانسپورٹ سروس کل 13 مئی بروز بدھ سے دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ مسافروں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ دبئی لاک ڈاؤن پابندیوں میں مزید نرمی کے تحت دبئی ٹرام سروس بھی بحال کر دی گئی۔ ٹرانسپورٹ سروس کل 13 مئی بروز بدھ سے دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ مسافروں کو احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کے دوران لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ اسی فیصلے کے تحت دبئی میٹرو اور ٹیکسی سروس دوبارہ بحال کی جا چکی ہے، جبکہ اب دبئی ٹرام سروس کی بحالی کا بھی اعلان کیا ہے۔ دبئی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق ٹرام سروس ہفتے سے جمعرات صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک چلے گی، جبکہ جمعے کے روز 10 سے رات 11 بجے تک چلے گی۔ مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اسٹیشن پر آدھا گھنٹہ قبل آئیں، جبکہ چہرے پر ماسک اور ہاتھوں پر دستانوں کا استعمال بھی کیا جائے۔ ٹرام میں سوار ہونے کے بعد دوسرے مسافروں سے مناسب فاصلہ بھی برقرار رکھا جائے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی گنتی کے پیش نظر اماراتی حکام نے قومی سلامتی سے متعلق ایک نئے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق جو افراد کورونا سے متعلق حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں 10 لاکھ درہم تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات واپسی کے خواہش مند پاکستانی کیا کریں؟ اماراتی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو غیر ملکی واپس امارات آنا چاہتے ہیں وہ توجدی سروس میں اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ امارات کی حکومت نے کورونا وائرس کی وبا کے بعد احتیاطی اقدامات اختیار کرتے ہوئے ان غیر ملکیوں کے بھی امارات واپس آنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ جن کے پاس اماراتی ویزا ہے مگر وہ سفری پابندیوں کے باعث اپنے آبائی ملک یا کسی اور ملک میں پھنس کر رہ گئے ہیں، اماراتی وزارت برائے خارجہ امور کی جانب سے توجدی سروس شروع کی گئی ہے، جس میں اپنی رجسٹریشن کروانے کے بعد اماراتی ویزا ہولڈر کی جلد امارات واپسی ممکن ہو سکتی ہے، جس کی لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ توجدی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کروانے والے افراد کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت اب تک اپنی فضائی ٹکٹ کی بکنگ نہ کروائیں جب تک ان کی امارات واپسی کی درخواست منظور نہ ہو جائے اور انہیں منظوری کے بعد اپروول نمبر فراہم نہ کر دیا جائے۔ جو اماراتی ویزا ہولڈر توجدی سروس میں اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں وہ ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔
جس کے بعد ایک پیج کھل جائے گا جس پر وزارت خارجہ امور کا ایک خصوصی اپلیکیشن فارم موجود ہوگا۔ اس اپلیکیشن فارم پر درخواست گزار کو اپنا اماراتی آئی ڈی نمبر درج کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پاسپورٹ نمبر، پاسپورٹ ٹائپ، قومیت، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور تاریخ پیدائش کا بھی اندراج کرنا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں اپنی سکین کی گئی پاسپورٹ سائز رنگین فوٹو اور اماراتی رہائشی ویزے کی کاپی اپلوڈ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ امارات سے باہر جانے کی وجہ بھی بتانی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ثبوت کے طور پر اپنی کمپنی، تعلیمی ادارے، طبی ادارے یا سیاحتی دورے کی صورت میں فلائٹ ٹکٹس کی کاپیاں بھی اپلوڈ کرنی پڑیں گی۔ یہ دستاویزات فارمیٹ میں ہونی چاہیے جن کا سائز 2 MB سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کو ایک ڈرافٹ نمبر مل جائے گا جس کی مدد سے آپ دوبارہ اپنے اپلیکیشن فارم پر جا سکتے ہیں۔ توجدی سروس کی اپلیکیشن سبمٹ کرانے کی کوئی فیس وصول نہیں کی جا رہی ہے۔ اپلیکیشن مکمل ہو جانے کے بعد آپ کے ای میل پر درخواست کا ٹریکنگ نمبر بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد آپ کو اپنی درخواست کی منظوری کا انتظار کرنا ہوگا۔